اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جہاں ہم نے اولی الامر کی جو تخصیص کرنی ہے کہ وہ اولی الامر کون ہے، یہ سوال ہے بھائی کا، کیونکہ دینی جماعتیں ہیں، روحانی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ایک ہی بات کو لے کے بھی میں چونکہ صاحب امر ہوں اور آپ پر اطاعت میری واجب ہے، اور اگر آپ میری اطاعت کو چھوڑتے ہیں تو آپ اسلام سے نکل جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور دینی جماعتوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو پھر اسی طرح کی آیات مبارکہ وہ تلاش کر کر کے لاتے ہیں، اور اپنی حیثیت کو بالا تر کرنے کے لیے اور لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کہ تم نفاق کی زندگی یا کفر کی زندگی یا دائرہ اسلام سے باہر کی اطاعت جو احادیث ہیں اور جو آیات ہیں ان کو اپنے لیے وہ استعمال کرتے ہیں نا کہ ہم بھی امیر ہیں، ہماری اطاعت کرو۔ جی علماء اپنا فتویٰ منوانا چاہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم اولی الامر ہیں، وقت کے ظالم حاکم اپنے لیے اولی الامر بڑے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ تو آگے ہی چلے گئے، وہ کہتے ہیں مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں، ہندو ہو، سکھ، انگریز ہو، جو بھی حکومت کر رہا وہ اولی الامر ہی ہیں۔ جیسے مرزا غلام احمد صاحب نے یہ کر دیا، بس جو بھی ہے اس کے نہیں، آج کل کے جو نئے مرزا ہیں غامدی صاحب وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بات تو طاہر صاحب یہ ہے کہ اولی الامر ہیں تو حکمران ہی، یہ علماء وغیرہ ان کی اطاعت، ان کے فتوے وغیرہ دوسری بہت سی باتیں دین میں ادب آداب کی، اولی الامر جس کا حکم ہوا نا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو وہ حکمران ہے۔ امر ہے ہی آرڈر کا نام کہ وہ طاقت ہے ان کے ہاتھ میں، وہ حکم دے سکتے ہیں، نہ مانے تو سزائیں دے سکتے ہیں۔ آیت بھی اسی لیے اتری تھی، مگر اب سوال یہ پیدا ہو گیا، لوگوں نے جھگڑے شروع کر دیے، شیعہ حضرات نے کہا کہ اللہ اور رسول کے علاوہ اولی الامر کون ہیں، پھر وہ 12 ائمہ ہو گئے، یہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے حاکم جو ہیں وقت کے۔ اب آیت کریمہ کو دیکھیں نا، دو جگہ یہ بات آئی ہے قرآن مجید میں اولی الامر کی، یہ رسول کریم علیہ السلام کے ماتحت جو تھے نا گورنر حاکموں کی، جو اصل خلیفہ وہ الگ ہے، جو علاقوں میں ہے نا اس کے نمائندے وہ ہیں اولی الامر، ان کا ہے حکم کہ بھائی ان کی اطاعت کرو۔ اور یہی بات اللہ نے کہی کہ ایسے اگر تمہیں کوئی امن کی خبر ملے یا خوف کی تو پھیلا نہ دیا کرو، افواہیں پھیلانا چاہیے، اور الامر کی طرف ان کو بھیج دو، وہ بات کی تہ تک پہنچیں گے کہ یہ بات پھیلانی چاہیے نہیں، تو سارا پتہ چلتا ہے کہ حکمرانوں کی بات ہے۔ حضور کے زمانے میں ماتحت حکام جو تھے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دستہ بھیجا، اس کا امیر تھا بنایا ایک صحابی کو، وہ کسی بات پر ناراض ہو گئے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لاؤ ایندھن لایا گیا، آگ جلوائی، انہوں نے کہا اس میں چھلانگے مارو، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا میری اطاعت کا، میں کہتا ہوں مار دو چھلانگے۔ اب کچھ نے تو کہا واقعی حضور نے کہا تھا کہ کرو، دوسروں نے کہا یار آگ سے بچنے کے لیے تو ہم مسلمان ہوئے تھے، آگ میں ہی جلنا تھا تو پھر اسلام لانا ضروری ہے، ہم نے آگ میں چھلانگ لیا، تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام سے آ کر جب عرض کیا تو آپ نے کہا اگر چھلانگ لگا دیتے کبھی آگ سے نہ نکلتے، جہنم میں بھی رہتے، کسی کی اطاعت نہیں جب اللہ کی نافرمانی، اللہ کا حکم توڑ کر حکم مانے۔ تو یہاں آیت اتری تھی، اس لیے ماتحت حکام اللہ رسول کے ماتحت تو گورنر تھے دوسرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ عورت کا چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے قرآن میں؟ چلے مولانا نے ابھی اتفاق ایسا ہے کہ 2 منٹ پہلے اسی طرح کی بات ہوئی، لیکن آپ کے لیے پھر جواب دیتے ہیں مولانا۔ جواب دیتا ہوں، آپ سنا کریں پورا پروگرام، انشاءاللہ سارے مسائل آتے ہیں۔ چہرے کا پردہ لازم ہے گھر سے باہر، گھر سے جب عورت باہر نکلے وہاں چہرے کا پردہ ہے، گھر کے اندر چہرے کا کوئی پردہ نہیں۔ جب گھر کے اندر کوئی شخص آئے گا، اجازت لے کر آئے گا، وہ آپ کا یا عزیز و قریب ہوگا یا کوئی دوست قابل اعتماد ہوگا، یا آپ فیصلہ کریں گھر کے اندر اس کو آنے دینا، وہاں جو آئے گا ہاتھ منہ اس کے سامنے سادہ حالت میں ننگے رکھے جا۔ بلکہ صحابیات کے یہ طرز عمل صحیح بخاری میں کو کھانا بھی سپلائی کرتی تھی، جو دوست رشتہ دار آتے تھے خامن کے، ان کے سامنے کھانا وغیرہ سب رکھتی۔ اتنا اسلام نہیں ٹائم، گھر سے باہر جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، ظالم بالکل غلط کہتے ہیں، وہاں پلہ لٹکتا ہونا چاہیے آنکھوں کے سامنے اور پردہ ہونا چاہیے۔ یدنین علیہن من جلابیبہ۔ جی بات واضح ہو گئی جی؟ جی بارک اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا کون سی بات؟ اولی الامر کے بارے میں بات فرما رہے تھے آپ۔ اولی الامر کی، اور اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہوا کہ سارے علماء کہتے ہیں کہ اولی الامر کے ساتھ تمہارا اختلاف ہو جائے، آگے آئے تھے نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ نا، یہ کہتے ہیں اولی الامر کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ رسول کون ہوگا پھر؟ حکمران سے تمہارا اختلاف ہوا، کون اتھارٹی ہے جس کے پاس اختلاف جائے گا؟ بتاؤ نا۔
ایک طرف رعایا ایک طرف حاکم ہے، اللہ رسول تو اب ہے نہیں، قرآن و سنت سے فیصلہ کرو، قرآن و سنت کا جھگڑا، وہ کہتا قرآن و سنت یہ ہے، کوئی حل نہیں اس کا، بالکل یہ بات نہیں، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ حاکموں کے علاوہ، حاکموں کے پاس ہی لوٹانا، بات ٹھیک تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے، حکمرانوں کا نہیں، کہ رعایا کا اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو حکمرانوں کی طرف اس کو لوٹاؤ، اللہ رسول کی جگہ وہی ہیں، باقی اگر حکمرانی دین چھوڑ جائے تو کیوں رہنے دینا اس کو، ووٹ کر دفاع کرو، اگر وہ واقعی نیک ہے، خلیفہ راشد ہے تو پھر اللہ رسول کی جگہ وہی بیٹھے گا، وہی فیصلے کرے، تنازع ریت کے تنازعوں کا حل ہوگا، ورنہ کوئی جگہ رہ ہی نہیں، فیصلہ کون کرے، حکمران کہتا رہے گا میں سچا تم کہ انارکی پھیل جائے گی، تو یہ نہیں ترجمہ کرنا چاہیے کہ حاکموں کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا اللہ رسول کی طرف سے، یہ حضور کی زندگی میں جو ممکن تھا کہ اگر ہو گیا تو لے جائے، بعد میں کیا ہوگا پھر کس جگہ جائیں گے؟ مولانا عام آدمی کسی شخص کی بیعت کر لیتے ہیں، لیکن ایک بہت معتبر آدمی جو ہے بھی دیندار اور ذمہ دار آدمی ہے وہ بیعت کا انکار کرتا ہے، تو اس کی بیعت کے انکار کا شریعت کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ بیعت کا انکار ایک تو ہے کہ وہ بالکل صحیح خلیفہ امت نے چنا، ایک شخص خواہ مخواہ ضد کرتا، مخالفت کرتا، بیعت نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، بیعت نہ کرنا اتنا جرم نہیں، مگر وہ بغاوت نہ کرے، کوئی ہنگامہ نہ برپا کرے، خاموشی سے زندگی گزار لے کہ میں جمہور کا فیصلہ مجھے نہیں قبول ہے، مگر میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتا، جیسے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نہیں بیعت، ایک ہے کہ وہ امت ساری کے خلاف کرتا، باقی یہ بات لازمی ہے کہ کوئی شخص غاصب ہے، زبردستی حکومت پر بیٹھ گیا، وہ جبریل امین بھی ہوگا تو ڈاکو ہے، کوئی حق نہیں اس کو، اس کا اقتدار بالکل حرام ہے، وہ ناجائز بچہ حرامی، عدالت نے نظریہ ضرور کے تحت جائز کر دے تو جائز کو نہیں، وہ حکمران ہے ہی نہیں شرعی، نہ اس کے لیے کوئی حکم ہے کہ اس کی بات مانو، جب موقع ملے گا کان سے پکڑ کر ہم اس کو دفع کریں گے، وہ حکمران نہیں، اس لیے جیسے حکم نہ کہ بیوی خاوند کی اطاعت کرے، ایک آدمی کسی کی بیوی نکال کر لے جاتا اور ناجائز نکاح کر لیتا، کیا وہ خاوند ہے؟ اس کے لیے وہ حدیثیں پہلے خاوند شرعی بنے جو حلال خاوند ہوتا، اسی طرح حکمران ڈاکو چور زبردستی بیٹھنے والا جو فقہا نے لکھ دیا نا کہ مسلط بھی حاکم ہے، بالکل غلط بات، یہی نظریہ ضرور گھڑا گیا، وہ حرامی ہے، امت کا غاصب ہے، ڈاکو ہے، کوئی اقتدار نہیں اس کا، اور یہ بھی مسئلہ بالکل علماء نے لکھا، اس پر بھی نہیں رہے کہ اگر امت بھی ساری فاسق کی کر لینا بیعت جو اسی وقت فاسق ہے کل عدم، کوئی بیعت نہیں ہو، سب بالکل غلط ہے، متقی کی بیعت کرے، امت کرے اپنی آزاد مرضی سے، کوئی دباؤ، وہ خلیفہ بنے، اس کے بعد اگر وہ کچھ بگڑ جائے، غلطیاں کرنی شروع، وہاں ضرور حکم ہے کہ جلدی سے نا ہنگامے برپا کرو، موقع دو، شاید وہ درست ہو جائے، افہام و تفہیم۔ ہاں، دو باتیں سمجھ لی آپ نے کہ امت نے چنا ہو، کوئی لالچ نہیں، کوئی دباؤ نہیں، آزاد مرضی، اور چنا بھی متقی کو، اس وقت ہی وہ فاسق نہ ہو، پھر اس کی خلافت منعقد ہو جائے گی، بعد میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوگی تو صبر سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، اس کا معنی تو مولانا آپ نے فاسق کی حکومت سرے سے بنتی، اگر ساری امت نے بھی چن لیا، رسول اللہ کی گدی پر فاسق بیٹھے گا۔ آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ فقہا نے نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا تھا، تو پھر ہم جسٹس منیر کو کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ مسلط کی حکومت جو مان لی نا، اسی سے بڑا نہیں، اسی سے نظریہ ضرورت نکلا نا، جسٹس منیر والا روزمہ جو ہے نا الخلافہ، علامہ رشید اللہ مصری کی، اس کو پڑھنا، اس نے کہا ستیہ ناز تو اسی دن ہو گیا جب یہ مان لیا کہ جو حرامی بیٹھ جائے اس کی حکومت، چلو ٹھیک ہے وہ بیٹھ چکے، یہ فقہ کے دفتر بھر دی اور مسئلے بنا لیے، جو اصل خلیفے کے لیے تھے وہ برتنے لگے کہ اس کے خلاف جو اٹھے گا وہ باغی ہے، وہ کیوں باغی تو یہ ہے خبیث جو تخت پر بیٹھا، اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں جب باغیوں پر لکھتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو، جی جی مولانا اسحاق صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی ہو رہی ہے آپ کی بات مولانا اسحاق صاحب سے۔ جی مجھے معلوم کرنا تھا کہ میری کمر میں پرابلم ہے، میں سجدہ کرنے میں مجھے بہت مشکل ہوتی ہے، جی جی تو میں ایسی صورت میں کھڑے ہو سکتی ہوں، واک کر سکتی ہوں البتہ، تو میں نماز پڑھنے جب کھڑی ہوں گی تو